فاطمہ کے چہرے سے بھی، حسن و حسین کے چہرے سے بھی، علی کے چہرے سے بھی جب ان انوار کی کرنوں کو پادری نے دیکھا تو کہا دیکھو آج محمد رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کا مقابلہ مت کرنا، اگر سامنے آ گئے تو پھر قیامت تک کے لیے دنیا میں عیسائیت نہیں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، نعرہ حیداری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول پاک علی المرتضیٰ سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ جب انصار مہاجرین سب آ گئے مدینے میں تو اللہ کے رسول نے جوڑا بنایا، کہا اس انصاری کا یہ مہاجر بھائی ہوگا، اس انصاری کا یہ مہاجر بھائی ہوگا، اس مہاجر کا یہ انصاری بھائی ہوگا، مواخات قائم کیا۔ میں تاریخ کے آئینے دکھا رہا ہوں آپ کو، مواخات قائم کیا، ادھر یہ ادھر وہ، انصار مہاجر انصار مہاجر انصار جوڑے بناتے چلے جا رہے ہیں بھائیوں کے۔ تو حضرت علی بڑی چنتا میں تھے، سب کا جوڑا بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، صدیق اکبر کا جوڑا، عمر فاروق کا جوڑا، عثمان غنی کا جوڑا، طلحہ زبیر کا جوڑا، سب کا جوڑا بنا دیا گیا، لیکن علی تنہا تھے تو مایوس ہو گئے۔ اب جو مایوس ہو گئے تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگا، کاننے لگے۔ میرے نبی نے جو علی کے آنسوؤں کو دیکھا نا تو کیا فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ارے علی میں نے تو تمہیں اپنے لیے رکھا ہے کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو میرے بھائی۔ ذرا سوچو ان اہل بیت پہ حضور کی بھالواسا کیسی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور صرف یہ نہیں کہ صرف گھر میں اور کی بات ہو، نہیں، آؤ جنگ بدر میں دیکھ لو کہ جب جنگ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں پہلے زمانے میں لوگ اپنے جیسے آج بھی جھنڈا ہے، جیسے ہمارے ملک کا جھنڈا ترنگا ہے تو اب فوجی لے کے جائے گا تو ترنگا لے کے جائے گا نا، ترنگا لے کے جائے گا، جہاں کامیاب ہوگا ترنگا گاڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کارگل کی جنگ ہوئی تھی نا تو ہندوستانی فوجیوں نے جا کر کے ترنگا گاڑا، اور گاڑنے والا کوئی اور نہیں تھا، مسلمان ہی تھا۔ تو ہمیں جھنڈے سے آج سے نہیں 1400 سال سے پیار ہے، ہم اپنے دیش کا جھنڈا، اپنے ملک کے جھنڈے سے بہت بھالواسا کرتے ہیں۔ ادھر اب اس سے تو سنو، میدان بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی کا جھنڈا نہیں بنایا تھا، سیدہ عائشہ کے دوپٹے کا جھنڈا بنایا، بی بی عائشہ کے دوپٹے کا جھنڈا بنایا تھا۔ تو ایک طرف دو محبوب، ایک حضرت سیدہ عائشہ اور دوسری جانب علی المرتضیٰ۔ تو میدان بدر میں دیکھو، ایک طرف تو جھنڈا بنایا رسول پاک نے فاطمہ زہرا حضرت عائشہ کے دوپٹے کا جھنڈا بنایا، اور دوسری طرف جب میدان میں اترنے کی باری آئی تو مرحب جب آیا سامنے، مقابلے کے لیے بہت بڑا بہادر تھا، پورا عرب اس سے ڈرتا تھا، تو میرے رسول نے نہ تو کسی انصار کو دعوت دی نہ تو کسی مہاجر کو دعوت دی، تو میرے رسول نے دعوت کسے دی؟ اپنے بھائی حضرت علی کو، کہ علی جاؤ اور جا کے اس سے مقابلہ کرو۔ اب جو حضرت علی میدان بدر میں اترے ہیں تو جانتے ہو عالم کیا ہوا؟ وہ مرحب جو آیا تھا مقابلے کے لیے چند لمحے بھی ٹک نہ سکا، حضرت مولا علی کی ذوالفقار آبدار کا وہ لقمہ بن گیا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ وہ ہے علی کہ جنہیں مصطفیٰ نے شیر خدا بنا دیا، وہ ہے علی کہ جو آؤ احد کے میدان میں دیکھو، علی کا رنگ دیکھو کہ علی سے مصطفیٰ کیسی محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ سے علی کیسی محبت کرتے ہیں۔ جب میدان احد میں یہ شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر ڈالی تھی، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ عنہ
جو حضور کے بڑے چہیتے چچا تھے، جانتے ہو کیسے چچا تھے؟ جب مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کو ڈال کر کے اور کسنا شروع کر دیا تھا، تو گردن پہ اگر چادر کو کسا جائے تو گلا کسے گا کہ نہیں کسے گا؟ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم مکے کے لوگ کر رہے تھے نا، تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے تلوار نکال لی تھی اور یہ کہا تھا کہ ظالموں چھوڑ دو میرے بھتیجے محمد کو، کیونکہ یہ صرف میرا بھتیجا نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول شہادت میں دیتا ہوں۔ اور پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیک بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ پہلی ذات تھی علی کے بعد، حضرت علی کے بعد پہلی ذات تھی کہ جس نے اعلانیہ مکے میں اعلان کیا، اعلانیہ اسلام کو قبول کیا، وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی ذات تھی، جن سے نبی بہت بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن جب جنگ احد میں آپ بھی شہید کر دیے گئے، اور جانتے ہو ظلم کی، جو ظالم جب ظلم کرنے پہ آتا ہے تو چاہے وہ احد کا میدان ہو چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، وہ ظلم کی انتہا ہی کر ڈالتا ہے۔ ظلم کیسا کیا کہ آپ کے جسم اطہر کے تمام خاص عضو کو کاٹ لیا، ناک کو کاٹ لیا، کان کو کاٹ لیا، ہونٹ کو کاٹ لیا، آپ کے جسم اطہر کے سینے اقدس کو شق کر دیا اور قلب انور کو نکال لیا، دل کو نکال لیا، جگر کو نکال لیا۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر ڈالی تھی، اور بھی بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ شور یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے۔ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ خبر لگی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہوا، کیونکہ کوئی بھی موذی شے نبی کو ایذا پہنچا ہی نہیں سکتی۔ تو علی فرماتے ہیں کہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی دل کی تسلی کے لیے میں نے لاشوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھنا شروع کر دیا، لاشوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب مجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو پھر میں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا ان کافروں کا اکیلے، ان کفار مشرکین کا مقابلہ حضرت علی اکیلے فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قتال سے سینکڑوں کفار مشرکین موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مکین سدرہ حضرت جبریل امین بھی اتر کے آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کا یہ بھائی علی کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ ارے میں نے دنیا میں ایسا جوان نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں ایسی تلوار نہیں دیکھی جیسی تلوار ذوالفقار ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا جوان دیکھا ہے۔ ذرا سنیے، جنگیں ہوتی گئیں، کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں حضرت علی ساتھ نہ ہو۔ خود اتنی لگائی تھی کہ آپ کے سر کا بال خود لگانے سے اتر گیا تھا، آپ کے سر میں بال نہیں تھا، کیونکہ آپ مستقل جنگ کی خود سمجھتے کہ نہیں، لوہے کا ٹوپا ہوتا ہے نا، اس کو لگاتے تھے۔ جب جنگ خیبر میں آپ پہنچے تو اس وقت آپ کی آنکھ میں کیا بولتے ہیں آپ کے وہاں، ہمارے وہاں آنکھوں میں چشم بولتے ہیں، لال ہو گئی تھی آنکھیں، یقین آپ کبھی لال کیا بولتے ہیں، چوک اٹھے جاؤ، چوک آ جانا، آنکھ کا آ جانا ہے نا، اس کو ہمارے وہاں بولتے ہیں آنکھ آ گئی، ٹھیک ہے، چوک اٹھے گئے لوگ۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام جو بہادری میں جدے طولہ رکھتے تھے، کئی دنوں کا مقابلہ ہو چکا ہے لیکن کامیابی نہیں، خلاف فتح نہیں ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے شام کو فرمایا کہ کل صبح میں جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دوں گا اسی کے ہاتھوں فتح یابی ہوگی۔
تو پوری رات صحابہ نہیں سوئے کہ سب سے پہلے میں رسول پاک سے ملوں تاکہ مجھے ہی وہ جھنڈا ملے. صحابہ کا دوسرے ایمانی تو دیکھو کہ سب جو ہے رات بھر نہیں سوئے کہ اللہ کے رسول مجھے دے دے تاکہ یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے. کوئی صحابی نہ انصار سویا نہ مہاجر سویا، اور سب جو ہے جلدی جلدی صبح ہوتے ہوتے سب جمع ہو گئے رسول پاک کے پاس. لیکن اس میں حضرت مولا علی مشکل کشا نہیں تھے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کو تھا یا شیخ علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو تو آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھ آ گئی ہے، چوک اٹھے گئے بیٹھا میں ہیں. تو نبی نے فرمایا علی کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ. حضرت علی کو جب بلا کے لایا گیا آنکھیں اتنا زیادہ آ گئی تھی کہ آنکھیں کھولنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. میرے نبی نے فرمایا نکٹ رشو. تو جانتے ہو میرے نبی کے تھوتھو مبارک کا عالم، جس تھوتھو مبارک کو صدیق اکبر کی اینڈی پر وقت ہجرت رسول پاک غار ثور میں لگا دے تو زہر کا اثر مٹ جاتا ہے. وہ تھوتھو مبارک کہ جس تھوتھو مبارک کو رسول پاک جنگ بدر میں حضرت معاذ کے کاندھے کو کٹے ہوئے کاندھے کو لگا کر تھوتھو مبارک لگا دے تو کٹا ہوا بازو جڑ جاتا ہے. اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں پہلے داہنے ہاتھ سے شمشیر زنی کرتا تھا، لیکن جب سے رسول پاک نے میرا ہاتھ جوڑا ہے اب داہنے ہاتھ سے بہتر طریقے سے میں بائیں ہاتھ سے شمشیر زنی کرتا ہوں. ذرا سوچو اس تھوتھو مبارک کی برکت کہ جس کے تھوتھو مبارک میں، جس کے لعاب دہن میں اتنی تاثیر ہو تو اس کے خون مبارک میں کتنی تاثیر ہوگی. برادران ملت اسلامیہ سنیں گے بھائی؟ سمے بہت کم ہے، زیادہ دیر نہیں لوں گا میں آپ کا. سن رہے ہیں بابا؟ سنو، یہ تھوتھو مبارک ایسا کہ اگر یہودی کا کنواں خریدا جائے آدھا، اس نے کہا آدھا ہمیں آدھا بیچو، سمپورن بیچو نا، آدھا ہمارا آدھا تمہارا. کہا ٹھیک ہے. پانی کھارا تھا، کھارا پانی سمجھتے ہو پینے میں تھوڑا ٹھیک نہیں تھا. تو میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے آدھا کیل لو. اب جو آدھا کیل لیا گیا تو نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پانی نکالو اس میں سے. صحابی نے پانی نکالا، 1 ڈول پانی. اللہ کے رسول نے اس سے وضو کیا اور اس کے بعد جو پانی اس میں بچ گیا تو میرے نبی نے اپنا تھوتھو مبارک اسی میں ڈال دیا اور تھوتھو مبارک ڈالا، فرمایا اس کو کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دو. جو کنویں میں ڈالا گیا تو سنو، نبی نے جب مسلمانوں کی طرف کنویں میں وہ ڈول کو ڈال دیا تو سنو سمندر میں دو سمندر آپس میں نہیں ملتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے، یہ نظام ہے قدرت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان کی ماہیت ملنے نہیں پاتی ہے، اس میں ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے. کوتا پور کے نا، لیکن کنویں میں ایسا ہوگا؟ ارے کنویں میں ہوگا ایسا؟ اللہ نے سمندر کی ماہیت کو ملنے نہیں دیا اور میرے مصطفیٰ نے اپنے تھوتھو مبارک کو اس کنویں میں ڈال دیا. تو جانتے ہو اس کنویں میں بھی ایک لکیر پڑ گئی، جو مسلمانوں کی طرف کا پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا. میرے نبی کے لعاب دہن کی تاثیر ہے. تو جب لعاب دہن کی یہ تاثیر ہے تو ذرا سوچو مصطفیٰ کے لہو مبارک کی تاثیر کیسی ہوگی، نبی رحمت کے خون مبارک کی تاثیر کیسی ہوگی. صحابی بھلواسا میں پینے تو ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. برادران ملت اسلامیہ خیال فرمائیے کہ یہ تھوتھو مبارک کیسا ہے جسے حسین نے بچپن میں رسول پاک کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ جس تھوتھو مبارک کو امام حسین نے چوسا تھا اس میں کتنی لذت رہی ہوگی، اس میں کتنی لذت رہی ہوگی کہ ساتھی ایک حوض کوثر کے ہاتھوں سے نہیں ہونٹوں سے زبان مقدس سے اس تھوتھو مبارک کو حسین نے اس لیے چوسا تھا اور نبی نے اس لیے چوسایا تھا تاکہ کربلا میں جب میرا یہ بیٹا جائے تو وہاں پیاس پیاس نہ کہے، العطش العطش نہ کہے، بلکہ پانی
کو پیاس لگ جائے اور حسین اس میں صبر و استقامت کے ساتھ. برادران ملت اسلامی خیال فرمائیے. تو وہ تھوتھو مبارک ہے کہ جو پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی کے بٹوارے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پہ لگا دیا جائے تو بازو جڑ جاتا ہے، ایڑی پہ لگا دیا جائے تو زہر کا اثر سیس ہو جاتا ہے. نبی رحمت نے علی کو بلایا اور تھوتھو مبارک نکال کر کے اور ان کی آنکھوں میں لگا دیا. جیسے ہی آنکھوں میں لگایا بیماری دور ہو گئی، بیماری دور ہو گئی. اور دیکھنے کی صلاحیت علی کی اتنی بڑھ گئی کہ اب زمین پہ رہتے ہیں تو عرش اعظم کو دیکھتے ہیں، نہ تحت الثری ان سے چھپتا ہے نہ عرش اعظم ان سے چھپتا ہے. برادران ملت اسلامیہ اور پھر جھنڈا دے دیا علی کو. اب جو علی کو جھنڈا دے دیا تو حضرت مولا علی مشکل کشا اس جھنڈے کو لے کر جو بڑھے ہیں قلعے کی طرف. تو سنو حضرت علی کی طاقت کا عالم دیکھو. پہنچے اور دروازے کو ایک ہاتھ سے کھینچ لیا، دروازہ گر گیا. وہ سب جو خیبر میں جو عیسائی تھے وہ دروازے کو اٹھا رہے تو سینکڑوں لوگ اٹھا نہیں پا رہے ہیں. لیکن جب مقابلہ زیادہ بڑھا تو علی المرتضیٰ نے اس شیر خدا نے اسی دروازے کو دو ہاتھ سے نہیں ایک ہاتھ سے لیا، اسی کو ڈھال بنایا، اسی کو ڈھال بنایا، یہاں تک کہ فاتح خیبر ہو گئے علی المرتضیٰ. برادران ملت اسلامیہ وہ علی ہیں کہ جن سے رسول پاک اتنی محبت کرتے ہیں. تو جب فاطمہ علی سے اتنی بھالواسا کرتے ہیں تو بتاؤ حسن و حسین سے مصطفیٰ کتنی محبت کرتے ہوں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بی بی فاطمہ امام حسین کو کسی وجہ سے ڈانٹ دیں اور امام حسین رونے لگے تو بغلی میں حضور کا حجرہ ہے نا، ادھر حجرہ فاطمہ اور ادھر حجرہ رسول روضۃ الرسول. ابھی حاجی صاحب گئے سب دیکھ کے آئے ہوں گے ہے نا. تو میرے عزیز جب رونے کی آواز سنی تو میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. میرے عزیز غرض کے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام سے رسول پاک کو اتنی محبت کہ خود رسول فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں اور میں مجھ سے ہوں. لیکن جانتے ہو 50 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، تہذیب ایسی بدل گئی، کلچر ایسا بدل گیا کہ سن 60 میں ایسے لوگ بھی آ گئے کہ جنہوں نے قرآن اور شریعت تعلیمات مصطفیٰ کو بھلا کر جس چیز کو شریعت نے منع کیا تھا اسے انہوں نے اپنے اوپر رائج کر لیا. اور اس کا سردار کون تھا؟ یزید. اس کا سردار کون؟ یزید تھا، جو شراب کو عام کرتا تھا، جو جوئے کو عام کیے ہوئے تھا، جو محرمات کو رواج دے دیا تھا کہ محرم ہے تو بھی تم رشتہ کر سکتے ہو، شادی کر سکتے ہو. سوچو بھائی کا رشتہ بہن سے کروا دیا، کتنی غلیظ حرکتیں اس نے کی تھی اس ظالم نے. اب جب وہ تخت پر بیٹھا حسین کیسے اس کی بیعت کر لیتے. آخرکار حق و باطل کا یہ معرکہ کربلا کی سرزمین پہ ہوا اور ایک دو نہیں ان 72 نفوس کے لیے ظالموں نے 22,000 یا 30,000 کا لشکری جرار جمع کر لیا. اور سعد ابن وقاص جو حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا، وہ سعد ابن وقاص جنہوں نے احد میں اپنے کمان پہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے دی ہوئی تیر کو چلے پہ چڑھا کے کافروں کی طرف مارتے تھے، تو نبی فرماتے تھے کہ ارمے یا سعد فدا کا ابی امی، کہ اے سعد تم تیر چلاتے چلے جاؤ، تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. لیکن دیکھو دنیا دار جب ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے، اپنا اپنا مقولہ ہے کہ ولی کے پیٹ میں شیطان ہوتا ہے، ولی کے پیٹ میں شیطان ہوتا ہے. دیکھو حضرت کہاں سعد ابن وقاص صحابی رسول ہیں، لیکن انہی کا بیٹا عمرو سعد. رے کی حکومت، رے ایک ایسا علاقہ تھا جہاں
बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, हर कोई चाहता था यहाँ की मिल्कियत मुझे मिल जाए। तो उसने लालच दिया इब्न ज़ियाद ने कि तुम्हें रे की हुकूमत दे दी जाएगी। तो उस लालच में उसने ये भी ना देखा कि मैं किससे मुकाबला कर रहा हूँ। आखिरकार उसने अपने कमान को सामने किया, चिल्ले पे तीर चढ़ाया और ऐलान किया कि लोगों देखो, सब गवाह रहना कि सबसे पहला तीर खैमे हुसैनी पे मैंने मारा है। जैसे ही चलाया तो वो हजरत हुर, जिन्होंने हजरत इमाम अली मकाम उनके तमाम घर वालों को और रिश्तेदारों को और अहबाब को करबला में ले जाकर महसूल किया था और पानी तक बंद कर दिया था, वो हुर उन्होंने देखा कि अब इनकी नीयत तो खराब है, ये कत्ल करना चाहते, तो उन्होंने चीख कर कहा कि इस जालिमों, तुम किसकी तरफ तीर फेंक रहे हो? तुम्हें मालूम है कि वो कौन है? वो हैं कि जिसके ताल्लुक से रसूल पाक फरमाते हैं ये मेरे हसन हुसैन है, अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ करे अल्लाह तू उन पर अपना गज़ब नाज़िल कर। तुम्हें मालूम नहीं है हदीस? लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। जब ना सुना तो हजरत हुर को यकीन हो गया कि ये नवासे पैगंबर हैं, मैंने तो बड़ी खता की है कि उन्हें यहाँ तक घेरे में पहुँचाया है, लेकिन ये नवासे पैगंबर हैं। और नबी रहमत ने जब सैयद शुहदा अमीर हमजा के कलेजे को चबाने वाली हिंदा, जिसने अमीर हमजा के कलेजे को चबाया, वो लौट कर आए अगर तो रसूल पाक उसे ठोकर नहीं मारते, बल्कि अपनी चादर उसे भी बढ़ा देते हैं, उसे भी मुशर्रफ व इस्लाम कर लेते हैं। ये उन्हीं के नवासे हैं। अगर मैं लौट कर जाऊंगा, खताएं मैंने बहुत की हैं, अगर हुसैन मुझे ठोकर भी मारेंगे ना तो उनकी ठोकर में भी जमाना होगा, तो मुझे गवारा है, हुसैन की ठोकर गवारा है, लेकिन ये सस्ती शोहरत गवारा नहीं है। आखिरकार तन्हा वो हुर उस खैमे से निकल करके हुब्बे अहले बैत सीने में सजा कर इमाम हुसैन के करीब गया और जाकर कदमों पे गिर करके माफी का तलबगार हो गया कि ए इमाम अली मुकाम, मेरी वजह से आप इस हाल को पहुंचे हैं, मेरी खता को माफ कर दीजिए। तो जब शर्मिंदा होकर इमाम हुसैन के पास हजरत हुर पहुंचे तो सुनो, लोग कहते हैं हुसैन करबला में मोहताज थे, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि हुसैन करबला में कितने बाख्तियार थे कि वो जिसे चाहें आजादी दे दे, जिसे चाहें गुलामी दे दें, जिसे चाहें जहन्नम दे दें, जिसे चाहें जन्नत दे दें। वहीं आया था एक शख्स जिसने कहा था, हुसैन ने अपने खेमे के चारों तरफ आग लगवा दी थी, उसने कहा कि ए हुसैन, जहन्नम के मजे यहां ले रहे हो? आपने दुआ फरमाई, दुआ फरमाना था कि उसका घोड़ा बिदक गया और उसी आग में जम कर गया और वो जालिम मौत के घाट उतर गया। तो पता क्या चला कि मेरा हुसैन जिसे चाहे उसे जहन्नम दे दे, लेकिन हुर अगर आ जाए तो जन्नत का परवाना मेरा हुसैन इस तरह दे रहा है कि ए हुर उठो उठो, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि हम तो हुर पे दुनिया वल आखिरा, कि तुम दुनिया में भी आजाद होगा, आखिरत में भी। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूबा, इरशाद फरमा दीजिए कि दावत और तबलीग पर मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर तुम्हारे क़राबतदारों की मोहब्बत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफी हो चुका है, मुझे ट्रेन भी लेनी है। ये तो चाहता है कि बहुत कुछ सुना डालूं, लेकिन क्या करूं कि आगे मजबूरी है वक्त की। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको मोहब्बत अहले बैत की तौफीक अता फरमाए और आले रसूल से उल्फत और मोहब्बत रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन ने यौम आशूर एक अमल किया था, चाहता हूँ आज की इस महफिल में वो अमल हम तुम भी कर लें। वो अमल क्या किया था कि जब नबी शवाही थी, 10वीं शवाही थी, तो इमाम हुसैन ने चिराग को बुझा दिया था और अपने साथियों से कहा कि देखो ये सब दुश्मन मेरे हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है कि तुम लोग रात के अंधेरे में यहाँ से चले जाओ। तो उन आशिकों ने, मुहिब्बान अहले बैत ने क्या कहा था, क्या ए इब्ने रसूलुल्लाह, ए नवासे रसूल,
میں ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے جائیں گے. ارے ہمارے جسم کا ایک خون کا قطرہ بھی اگر باقی ہے تو ہم آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ان محبان اہل بیت نے یہ کہا. تو جب وہ نہیں مانے جانے کے لیے تو پھر امام حسین نے فرمایا کہ اچھا دیکھو یہ رات ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو لہٰذا اس رات میں ہمیں نہ تو پلان کرنا ہے کہ میمنہ میں کیسے رہیں گے، میسرہ میں کیسے رہیں گے، قلب میں کیسے رہیں گے، مقابلہ کیسے کریں گے. نہیں، سب لوگ عبادت میں مصروف ہو جاؤ، سجدوں کے مزے لے لو، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کثرت سے کرو، توبہ کثرت سے کرو، معافی مانگو اپنے رب سے. ٹھیک ہے نا؟ تمام ساتھیوں نے کچھ ایسا ہی کیا، اور پھر امام حسین بھی مراقبے میں آپ آ گئے. اور آپ کا عالم کیا ہے کہ آپ، اچھا بتاؤ مشکل وقت میں نیند آئے گی؟ بولو. علی کو معراج ہوئی تھی بستر رسول پہ، اور میرے حسین کی معراج کہاں ہوئی تھی؟ میرا حسین شب عاشور جب خیمہ حسینی میں ذکر و اذکار میں مصروف تھا تو آپ کو تلوار کے دستے کو آپ نے سہارا بنایا تھا، اور اسی تلوار کے دستے کو سہارا بنا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے کہ آپ کو اسی سہارے کی بنیاد پہ نیند آ گئی. اب جب نیند آئی تو جانتے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام حسین کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور فرمایا ان قریب ہے حسین تم مجھ سے ملنے والے ہو، ان قریب ہے حسین تم مجھ سے ملنے والے ہو. میرے عزیز کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حسین نے اس رات جو کیا تھا آؤ ہم سب مل کر وہی کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے. تو لہٰذا تمامی حضرات دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور پھر ماں بہن بیٹیاں بھی ایسے ہی کر لیں، نماز میں سوائے بسے جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرو اور اپنے نفس سے محاسبہ کرو. اپنے ہاتھوں کو نابی پہ باندھ لو اور ماں بہن بیٹیاں سینے پہ رکھ لیں، اور تھوڑی دیر دھیان لگائیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ احساس کامل ہو جائے تو پھر اپنے جیون کی خطاؤں غلطیوں کو اکٹھا کیجیے اور ارحم الراحمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیجیے، اپنی خطاؤں کو پیش کر دیجیے. انشاءاللہ پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو پنجتن پاک کا صدقہ ہمیں تمہیں ضرور ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہماری تمہاری سب کی خطاؤں کو ضرور بے ضرور معاف فرمائے گا. سبھی لوگ میری طرف دھیان دے دیں. اس سے حسین موقع اور کوئی نہیں. ابھی مولانا نے اعلان بھی کیا مرید ہونے کے لیے. میری مرید کرنا میرا شوق نہیں ہے، لیکن میری نسبت امام حسین سے ہے، تو میں چاہتا ہوں جو بیعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے قیامت تک چلے گا. امام مہدی آخری مرشد ہوں گے ہمارے، ہو سکتا ہے ہماری نسلوں کے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم باقی رہنا چاہیے. جو بیعت محبان اہل بیت نے امام حسین کے ہاتھوں پہ کی تھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے. تو جو لوگ مرید ہو چکے ہیں وہ طالب ہونے کی نیت کریں، جو نہیں ہوئے وہ مرید ہو جائیں، اور جو مرید ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کر دیں، اور جن کو توبہ کرنے کی نیت ہے تو وہ توبہ کر لیں. تو لہٰذا جیسے میں پڑھوں آپ سب بھی پڑھیے، اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر ایسے تصور کیجئے کہ میرے ذریعے سے کہاں پہنچ رہے ہو، امام حسین علیہ السلام تک، اور پھر ان کے ذریعے سے مولا علی، اور مولا علی سے رسول پاک تک یہ نسبت آپ کو مل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ کو ضرور ملے گا. تو بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ رکھیے اور پھر جیسے میں پڑھوں آپ سب بھی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں، طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں۔ اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی کے، جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ و سلسلہ ہوتے ہوئے حضور پر نور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا، آمین آمین آمین۔ حضرات گرامی، آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ نے نیت کیسے کی۔ اگر مرید ہونے کی نیت کی تو آپ مرید ہو گئے، اگر تجدید بیعت کی نیت کی تو تجدید بیعت ہو گئی، طالب ہونے کی نیت کی تو طالب ہو گئے، توبہ کرنے کی نیت کی تو توبہ آپ کرنے والے ہو گئے۔ معاملہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس سلسلے سے وابستہ ہوئے ہیں عنقریب ان کا عرس پاک بھی ہونے والا ہے۔ جنہوں نے بنگال سے ہی بڑا ڈھیر سارا لابھ لیا، حضرت شیخ علاء الحق پڑھنوی کے دربار میں 12 سال سیوا کیا، خدمت کیا، تو جانتے ہیں وہ غوث العالم ہو گئے۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ولی ہیں ہندوستان میں کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ مرتبہ ولایت اس کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بارگاہ اشرف کا خوشاچی نہیں ہوگا۔ ان کے دربار میں اسے حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند جیسے ولی کامل بھی بارگاہ مخدوم اشرف میں پہنچے تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ گئے تو اتنی عقیدت بڑھ گئی کہ مزار پہ چومنے کے لیے جو گئے تو اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے حضرت کو کچھ ہو گیا، بہت دیر تک اسی حالت میں رہے، اور اس کے بعد جو اٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ سر در اشرف سے اٹھایا نہ جائے گا، سر در اشرف سے اٹھایا نہ جائے گا، اور دوسرا کعبہ پھر بنایا نہ جائے گا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ولی یہاں ہوئے ان کو دربار اشرف میں جانے ہی کرنا، وہ بارگاہ بڑی عجیب بارگاہ ہے۔ اس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے وصال سے پہلے اسی محرم الحرام میں سے پہلے بقرعید کے بعد آپ نے چلہ کیا، اور 10 محرم الحرام تک آپ اسی اپنی قبر میں، جو قبر آپ نے کھدوائی تھی اسی قبر میں آپ نے چلہ کیا، اور اسی درمیان ندا آئی اللہ کی طرف سے، اے اشرف میں نے تمہارے دامن سے وابستہ لوگوں کو کی تقدیر پر عفو و کرم کا قلم چلا دیا۔ کیا کہہ دیا؟ کہ عفو و کرم کا قلم چلا دیا، تو اس کے مقدر پر معافی کا قلم چلا دیا ہے، اس کی تقدیر پر معافی کا قلم چلا دیا۔ مخدوم اشرف 10 محرم کو باہر نکلے، اور آپ امام حسین کو بہت چاہنے والے تھے، انہی کی اولاد تھے، تو اس دن آپ نے اعلان کر دیا، عام اعلان کر دیا کہ جس کو مرید ہونا ہے ہو جائے اشرف سے، اب فقیر کے رخصت کا وقت ہے۔ تو جانتے ہو 17 دن میں 1.5 لاکھ سے اوپر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس میں زیادہ علماء تھے، مشائخ تھے جنہوں نے حضرت کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ میرے عزیز، یا 28 محرم الحرام کو پھر آپ کا وصال ہوتا ہے، اور وصال ایک شعر پہ ہوتا ہے، وہی بتا دوں کہ خوب ترزی نباشد کار، شیخ سعدی کا شعر ہے کہ خوب ترزی نباشد کار،
यार खंदार अवध बजाने गया, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त की बारगाह में मुस्कुराता हुआ जाता। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिंघानी है जिन्होंने वादा ले लिया है, फिर फरमाया कि जो औलाद नूरुल्लाह से वाबस्ता हो जाएगा उसको मैंने अपने दामन करम में ले लिया। यही वजह है कि इस निस्बत में जो लोग आते हैं वो अशरफी होते हैं। इसका पीर भी अशरफी होता है, इसका मुरीद भी अशरफी होता है। तो मेरा काम था उस अशरफ से आपको निस्बत दिला देना। मैं आपके और अशरफ के दरमियान का एक हिस्सा हूँ, पार्ट, ठीक है। सारा फैज वहीं से मिल रहा है। बिरादर मिल्लत इस्लामिया बैठ कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आप सबको अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका है, वक्त काफी हो चुका है। आप सबसे गुजारिश है और पूछना चाहते हैं कि अभी मौलाना शाहजहां अशरफी साहब ने आपके दरमियान मखदूम अशरफ मिशन के ताल्लुक से छोटा सा परिचय दिया और आप उससे नावाकिफ नहीं हैं। आते जाते दरबारों में आप देख लेते हो कि मिशन क्या काम कर रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो काम अभी तक हुआ उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं? संतुष्ट है। আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি অসন্তুষ্ট? কাজটা ভালো কি ভালো নাই? ভালো। কাজটা आगे बढ़ाते हुए विशेष करते हुए आगे बढ़ाते हुए आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि मखदूम अशरफ मिशन का आप लोग ख्याल रखिए। आप जानते हैं इसका परमानेंट कोई एजेंट नहीं है, कोई घूमता नहीं, कोई चक्कर नहीं लगाता। आपकी भालोबासा पे मिशन चल रहा है। आपका 1 टका लाखों करोड़ों से अच्छा है, क्योंकि आप भालोबासा के साथ देते हैं। ये नहीं कि एजेंट पहुंचा तो कभी जेब में हाथ डाला, फिर दिबो ना, खुद तो दिबो ना, ये वहां मिशन में नहीं है। आपकी भालोबासा ही पे वो मिशन चल रहा है। आज जो रौनक और चमक दिखाई दे रही है पूरे हिंदुस्तान में इसकी रोशनी फैल गई, दूसरे मुल्कों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके उजाले पहुंच रहे हैं बेहमदिल्लाह ताला। तो ये आपकी भालोबासा का असर है कि आपने मोहब्बत का दान दिया, उसी से आज ये इदारा यहाँ तक पहुँच रहा है। आप लोग दुआ कीजिए कि मखदूम अशरफ मिशन जो हुजूर अशरफुल औलिया का सपना था, हम सब मिलकर उसको साकार कर सके। और ये मिशन सिर्फ ना अशरफियों का है, ना कादरियों का है, ना नक्शबंदियों का है, न सरवर्दियों का है, खालिस सुन्नियों का है। न इस पे कोई अशरफी घमंड करे, न कोई कादरी घमंड करे, न कोई चिश्ती, न नक्शबंदी, नहीं। ये सिर्फ सुन्नी मुसलमानों का मिशन है। इस मिशन में किसी वहाबी की एंट्री नहीं होगी, समझ रहे हैं? किसी देवबंदी की एंट्री नहीं होगी, किसी बदअकीदा की एंट्री नहीं होगी। उसका 1 टका पैसा भी हमें नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि वो आ जाएगा तो हमारा शरबत खराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम अपने शरबत को जो हमें मिला है जाम मुस्तफा जाने रहमत से, हम इसको पाक को साफ रखना चाहते हैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है आज 25 साल हो गया मुझे, और 2-3 साल हजरत को, तो कुल मिला के 28 साल से मिशन चल रहा है। आज तक किसी वहाबी देवबंदी की मजाल नहीं है कि वो आ करके मखदूम अशरफ मिशन में अपना दान लिखवा दे, और अगर वो लिखवाने आता है तो हमें उसे लेना नहीं है। खुदा न खास्ता अगर छुप छुपा के उसने कहीं दान दे दिया है तो बराए करम वो रसीद दिखा करके अपना टका वापस ले ले, क्योंकि हमें गैरों से नहीं चलाना है, हमें अपने से ही मिशन चलाना है। बोलो भाई, ये चैलेंज हमारा रहे कि इसको छोड़ दें? रहना चाहिए ना? तो आप लोगों को भी इसी चैलेंज में रहना होगा। हम तो इस चैलेंज पे हैं कि जिससे साहब बैठते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, हम उसके साथ जो है उसका टका पैसा भी नहीं लेते। लेकिन तुम लोग दान दहेज के लिए बेटी भी दे देते हो, बेटा भी ले लेते हो, तो तुम लोग भी याद करोगे नहीं, हमें जो कुछ भी करना है अपने समाज में करना है। गरीब नहीं देखो, ठीक है ना? सुन्नी समाज देखो, अच्छे लोगों को देखो, उसी में रिश्तेदारियां कायम करोगे तो इंशाअल्लाह नस्लें महफूज रहेंगी और सब आशिक़े अहले बैत रहोगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर तुमने इधर उधर भागना शुरू कर दिया लोभ में, लालच में, तो ईमान भी जाएगा, अकीदा भी जाएगा, संपूर्ण शेष हो जाएगा, ठीक है? तो लिहाजा हमारा चैलेंज है, आप भी चैलेंज के साथ रहिए कि अपने समाज में किसी वहाबी देवबंदी बदअकीदा को ढुकने मत दीजिए, न उनसे रिश्ता कायम कीजिए, न उनके साथ खाइए, न उनके साथ पीजिए, न उनके साथ उठिए, न उनके साथ बैठिए, क्योंकि ऐसों के साथ उठने बैठने वाले
دیکھ لو وہ کوفہ کے لوگ، ان کا حال کیا ہو گیا ہے نا، برباد ہو گیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو امام حسین کے ساتھ آ گیا، آج تک ان کی نسل آباد ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے حسینی بن کے رہو، یزیدیوں کے ساتھ نہ رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔